ایک بادشاہ کا عشق، تبّہ ہمیری اور انتظار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب انسان کو اقتدار ملتا ہے تو اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ زمین اور آسمان کے فیصلے اس کے اشارے ابرو کے محتاج ہیں۔ بادشاہوں نے خدائی کے دعوے کیے، محلات تعمیر کیے اور اپنی طاقت کے نشے میں کمزوروں کو کچل دیا۔ لیکن تاریخ کے انہی اوراق میں ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جس کے پاس یمن کا تخت تھا، جس کے قدموں تلے مشرق سے مغرب تک کی زمین کانپتی تھی، مگر اس بادشاہ کی پیشانی ایک ایسے نبی کی محبت میں جھک گئی جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، ایک ایسا نبی جو اس کے زمانے سے صدیوں بعد آنے والا تھا۔ آج کی کہانی اسی بادشاہ کی ہے، یمن کے بادشاہ تبّہ ہمیری کی کہانی۔ یہ داستان صرف ایک بادشاہ کی نہیں، یہ داستان ہے عشق غائبانہ کی، یہ داستان ہے اس تڑپ کی جو انسان کا دل بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 1000 سال یا صدیوں پہلے کا واقعہ ہے۔ تبّہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دنیا فتح کرنے نکلا تھا۔ اس کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ جب چلتا تو زمین دھول سے چھپ جاتی۔ سفر کرتا کرتا یہ بادشاہ ایک سرسبز و شاداب بستی کے قریب پہنچا۔ یہ بستی یثرب تھی، جسے آج ہم اور آپ مدینہ منورہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کسی بات پر اہل یثرب اور تبّہ کی فوج میں جھڑپ ہوئی۔ بادشاہ کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ میں اس شہر کو برباد کر دوں گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور یہاں کے مکینوں کو تہہ تیغ کر دوں گا۔ لشکر تیار ہو گیا، تلواریں نیام سے باہر آ گئیں۔ یثرب کی بربادی بس اب چند لمحوں کی دوری پر تھی کہ اچانک 2 یہودی علماء احبار قبیلہ بنو قریظہ سے نکل کر بادشاہ کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہروں پر نہ خوف تھا نہ دہشت۔ بادشاہ نے گرج کر پوچھا، کون ہو تم اور موت کے منہ میں کیوں چلے آئے ہو؟ ان علماء نے کہا، اے بادشاہ رک جاؤ، تم اس شہر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر تم نے اس شہر کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو اللہ کا عذاب تمہیں وہیں جکڑ لے گا۔ بادشاہ ہنسا اور بولا، کیوں؟ اس شہر میں ایسا کیا خاص ہے؟ علماء نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے سینے میں محفوظ ہو گیا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، یہ شہر آخری نبی کا مسکن ہے، یہ مہاجر نبی ہے۔ آخری زمانے میں اللہ کا سب سے محبوب نبی اسی شہر کی طرف ہجرت کرے گا اور یہیں قیام کرے گا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک مغرور بادشاہ جو ابھی خون بہانے پر تلا تھا، آخری نبی کا ذکر سنتے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار ڈھیلی پڑ گئی، اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگی۔ یہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر۔ ابھی وہ آئی نہیں، ابھی ان کا نور ظاہر نہیں ہوا، لیکن ان کے ذکر نے ایک جابر بادشاہ کا دل پگھلا دیا۔ تبّہ نے پوچھا، وہ نبی کون ہوگا؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ علماء نے تورات کی روشنی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا شروع کیے۔ وہ بتاتے گئے کہ وہ یتیم ہوں گے، وہ صادق اور امین ہوں گے، وہ رحمت للعالمین ہوں گے، ان کا دین پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ جیسے جیسے وہ اوصاف سنتا گیا، تبّہ کا تکبر عاجزی میں بدلتا گیا۔ جو بادشاہ شہر جلانے آیا تھا، وہ اب اسی شہر کی مٹی کو چومنے کا متمنی ہو گیا۔ اس نے کہا، اگر ایسا ہے تو میں اس شہر کی حفاظت کروں گا، میں اس نبی کا انتظار کروں گا۔ یثرب کے بعد تبّہ مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا۔ وہاں کچھ بدخواہوں نے اسے مشورہ دیا کہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو نقصان پہنچائے اور وہاں کا خزانہ لوٹ لے۔ جیسے ہی اس نے یہ نیت کی، وہ ایک ایسی پراسرار بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس کی آنکھوں اور ناک سے خون بہنے لگا۔ کوئی طبیب علاج نہ کر سکا۔ پھر وہی علماء آئے اور کہا، اے بادشاہ، تیرے دل میں اس گھر کے بارے میں کھوٹ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اپنی نیت صاف کر ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ تبّہ نے فوراً توبہ کی۔ اس نے نیت کی کہ وہ کعبہ کی تعظیم کرے گا۔ جیسے ہی نیت بدلی، بیماری ختم ہو گئی۔ صحت یاب ہونے کے بعد تبّہ نے تاریخ میں پہلی بار خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ جی ہاں، یہ وہی تبّہ نے جس نے کعبہ کو ریشمی غلاف پہنایا اور وہاں کے لوگوں کی دعوت کی۔ وہ بادشاہ جو دنیا فتح کرنے نکلا تھا، اب اللہ کے گھر کا خادم بن چکا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تبّہ کے دل میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر گھر کر گئی تھی کہ اسے ایک ہی غم تھا، میں اس نبی کو دیکھ نہیں پاؤں گا، میری زندگی وفا نہیں کرے گی۔
اس نے مدینہ میں ایک گھر تعمیر کروایا جو بعد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا، اور پھر اس نے ایک خط لکھا، ایک ایسا خط جو 1000 سال تک امانت رہا۔ اس خط میں اس نے لکھا، یہ خط طب اول کی طرف سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، جو اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی کتاب پر ایمان لایا، میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں۔ اگر مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو گئی تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی، اور اگر میں آپ تک نہ پہنچ سکا تو روز قیامت میری شفاعت فرمائیے گا اور مجھے بھول نہ جائیے گا۔ طبع نے یہ خط مہر بند کیا اور مدینے کے ایک قبیلے کے سردار کو دے کر کہا، یہ تیرے پاس امانت ہے، اگر وہ نبی تیری زندگی میں آ جائیں تو انہیں دینا، ورنہ اپنی اولاد کو وصیت کرنا، وہ اپنی اولاد کو، یہاں تک کہ یہ خط اس محبوب تک پہنچ جائے۔ صدیوں کی گرد چھٹ گئی، 1000 سال کا عرصہ بیت گیا۔ پھر وہ صبح طلوع ہوئی جب مکے کا چاند مدینے میں طلوع ہوا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ نبی ان کے گھر قیام کریں، لیکن اونٹنی وہیں رکی جہاں طبع نے صدیوں پہلے گھر بنایا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ خط نسل در نسل محفوظ رہا اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جب وہ خط پڑھا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک محبت بھرا تبسم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا، خوش آمدید نیک بھائی طبع، خوش آمدید، اور صحابہ سے فرمایا، طبع کو برا نہ کہو، وہ اسلام لا چکا تھا۔ میرے دوستوں، ذرا سوچئے، طبع نے نہ نبی کو دیکھا، نہ قرآن سنا، نہ معجزہ دیکھا، صرف ذکر سنا اور دیوانہ ہو گیا۔ اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم امتی ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، لیکن کیا ہمارے دلوں میں وہ تڑپ ہے؟ کیا ہم اس نبی کی سنتوں سے ویسی محبت کرتے ہیں؟ 1000 سال پہلے بغیر دیکھے غلام بن گیا۔ آؤ آج ہم بھی عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھالیں گے، کیونکہ اصل کامیابی تخت و تاج میں نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔